چونکہ یہودی 10 تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں، ہم ان کی مخالفت کریں، خالف الیہود والنصارى، مخالفت کرو یہود و نصارہ کی ہر چیز میں، حتیٰ کہ نظام میں عبادت میں مخالفت کرو۔ اتنی یہ ملعون اور مبغوض قوم ہے، کسی خصلت میں ان کا تشبہ جائز نہیں، ہر چیز مخالفت۔ خالفوا وَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فِي الطَّرِيقِ فَاسْتَرُّوا إِلَىٰ أَضْيَقِهِ، کسی یہودی کو آتا ہوا دیکھو اپنے بازو چوڑے کر کے چلو، ان کو تنگ سے تنگ راستہ دو۔ اس قدر یہ نفرت کے قابل قوم، تنگ سے تنگ راستہ ان کو دو۔ لا تبدأوا بالسلام، ان کو سلام نہ کرو۔ اگر وہ سلام کرتے جواب میں صرف وعلیکم کہو، وعلیکم السلام مت کرو۔ اس قدر یہ نفرت کے قابل قوم، ہم کی مخالفت کریں گے۔ وہ ایک روزہ رکھتے ہیں، ہم 2 رکھیں۔ لا عشت القابل لا صومن التاسع، اگلے سال میں زندہ رہا تو میں 9 کو بھی رکھوں گا، کیونکہ ایک حدیث میں عبداللہ بن عباس کی کہ صوموا یوما قبلہ اور یوما بعدہ، کہ 10 تاریخ سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد بھی روزہ رکھو تاکہ یہود کی مخالفت۔ وہ ایک رکھتے ہیں، ہم 2 رکھیں گے۔ بلکہ حضرت حجر اور امام ابن قیم رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ اکمل الصیام 3 روزے ہیں، 9 کو بھی رکھو، 10 کو بھی رکھو اور 11 کو، یہ اکمل روزہ۔ اجر کیا ہے اس کا؟ ثواب کیا ہے؟ یہ محرم کی 10 تاریخ یوم عاشور کا روزہ، فرمایا کہ یکفر السنۃ التی قبلہ، یہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اللہ تعالیٰ 1 سال کے گناہ معاف کرے۔